اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں نماز جمعہ میں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو نماز جمعہ میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو جمعہ کے لیے آئے اور خطبہ سننے کے بجائے کسی لغو کام میں مشغول ہو جائے تو ایسے شخص کو سوائے آخروی نقصان اور گناہ کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج دیکھ لے مساجد میں بچے اور لڑکوں کو کیا کہنا، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ بھی ایسے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور ہم اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو جمعہ کے لیے آئے اور خطبہ سننے کے بجائے دعا مانگنے میں مشغول ہو جائے، ایسے بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اس کو دعا قبول فرمائے یا رد فرمائے۔ تیسرا وہ شخص جو اطمینان اور خاموشی کے ساتھ نماز جمعہ میں آ کر شریک ہو اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے، نہ کسی مسلمان کی گردن پہلانگے اور نہ کسی کو تکلیف پہنچائے، ایسے شخص کے لیے یہ جمعہ، اگلی جمعہ اور مزید 3 دن یعنی کل 10 دن تک گناہوں کی بخشش یا درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک صاحب اگلے مہاجرین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عین خطبے میں ان کو پکارا، بھلا یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ کام لگ گیا تھا، میں گھر میں بھی نہیں گیا، اذان سنتے ہی بس وضو کیا اور چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا، یہ کہتے ہوئے آپ نے صرف وضو ہی پر قناعت کی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کا حکم دیتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے اور اپنے گھر والوں کی خوشبو میں سے لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے، مسجد میں آئے تو 2 کے بیچ میں نہ گھسے، پھر جتنی نماز اس کی تقدیر میں ہے وہ پڑھے، یعنی سنت، نفل، اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اس وقت خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک کی گناہ اس کی بخش دیے جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔